ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے سے پڑھ رہی ہوں جو کل پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس کی یہیں سے بات چلے گی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے، اذ یبایعونک جبکہ وہ بیعت کر رہے تھے تجھ سے، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم پھر معلوم ہے اس کو جو کچھ تھا ان کے دلوں میں. فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ پھر اتارا اللہ نے یا نازل کیا اللہ نے اطمینان علیہم ان کے اوپر. وَأَثَابَهُمْ اور انعام دیا ان کو فتحًا قریبا ایک قریبی فتح کی. تو اس کے اندر وہی بیعت رضوان کا ذکر ہے کہ ان جو ہے اللہ نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے بشارت دی. کل بھی میں نے بتا دیا تھا اللہ رب العزت نے، بھائی لائٹ چلی گئی ہماری، ابھی تو آئی تھی پھر چلی گئی لائٹ. چلیے دیکھیے، اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انتم خیر اہل الارض، کہ تم زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ ہو، یعنی کہ جو بیعت رضوان کے اندر شریک صحابہ کرام تھے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کیا تھا. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ کیا فرمایا، عن المؤمنین ایمان والوں میں سے. تو اس سے ہمیں ایک عقیدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، یعنی جو 1400 لوگ تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام سے اللہ پاک نے اپنی رضامندی اور مغفرت کا کیا کیا، اعلان فرمایا کہ اگر ان سے کوئی لغزش یا غلطی انسان ہونے کے ناطے ہوئی بھی ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے تو یہاں صحابہ کرام کی اتنی تعریف کی اور حتیٰ کہ ان کے لیے فرمایا رضی اللہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے. ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ کرام بھی موجود تھے. حضرت جو ہے بڑے بڑے صحابہ میں موجود تھے. جبکہ آج کے روافض یہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صحابہ جو تھے نا منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. یہ روافض یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ. حضرت عمر فاروق جہنمی ہے. اور صرف 3-4 صحابہ جو تھے وہ صحیح تھے، باقی ان کے نزدیک سارے صحابہ جہنمی ہیں. حال اب کیا صحابہ کرام جہنمی ہو سکتے ہیں؟ ایسا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک دلیل. نمبر 2 عن المؤمنین، کہ اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے ہیں. آج کا رافضی کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے تھے، منافق ہو گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، اور ان کو کافروں کے ساتھ جو ہے کیا کیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. جبکہ اللہ کے نبی نے احادیث طیبہ میں فرمایا انتم خیر اہل الارض، کہ تم زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ ہو. ایک دلیل حدیث. دوسری حدیث ایک اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل النار احد، کہ ممن بايع تحت الشجرتی، کہ جس شخص نے میرے ہاتھ کے اوپر، درخت کے نیچے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، تو فرمایا لا يدخل النار، وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ تو میں نے صرف 4 دلیلیں بتائی نا. آج کا رافضی اگر یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق جیسے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ جہنمی ہیں، تو بتائیے کہ یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے یا نہیں؟ بالکل خلاف ہے نا. اور دیکھیں خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، یہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے یا نہیں؟ جی. کیوں؟ اب لوگ کہتے ہیں شیعہ کو کافر نہ کہو. جو شیعہ
صحابہ کرام کے لیے جہنمی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو دیکھیے ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو خود کافر ثابت کر رہے ہیں۔ کیسے کافر ثابت کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، جو شیعوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، یہ تو بہت وہ کرتے ہیں، شدت پسند ہے۔ بات شدت پسندی کی نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ خود ثابت کر رہا ہے کہ وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے لکھی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور آج کا راضی کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کہتے ہیں عن المؤمنین، وہ کہتا ہے کافر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر الارض، کہ تم زمین پر سب سے بہتر ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل النار، کہ جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو وہ اپنے عقیدے سے خود ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام سے کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ ہم سارے شیعوں کے متعلق یہ نہیں کہتے وہ کافر ہیں، نہیں، جو شیعہ، جو رافضی صحابہ کرام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اپنے کفر کو خود ثابت کرتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے تو اللہ نے فرما دیا کہ فعلم ما فی قلوب، اللہ جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں تھا، یعنی کہ ان کے دلوں میں اخلاص تھا، اللہ کے نبی کی اطاعت تھی، جو کہ وہ جنگ کی بیعت کر رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا، فانزل السکینۃ، اللہ نے ان کے اوپر اطمینان نازل کر دیا، کہ جنگ کا جوش و جذبہ تھا، لیکن اللہ نے اطمینان نازل کر دیا کہ اگر جنگ نہیں ہو تو بھی وہ کیا ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور سارے صحابہ کرام نے اپنے غصے کو کیا کر لیا، کنٹرول کر لیا، کہ نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا بیعت کا، ہم نے بیعت کر لی، جب اللہ کے نبی نے ہمیں جنگ سے منع کر دیا تو ہم مطمئن ہو گئے۔ تو یہ جو دل کا اطمینان تھا، اللہ فرما رہے میں نے ہی نازل کیا تھا ان کے اوپر، کیونکہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے بس میں عام طور سے نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَصَابَهُمْ، اور ان کو انعام دیا ایک قریبی فتح کا۔ اب قریبی فتح کا کہ ابھی تم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لیا، تو اب اللہ تمہیں عنقریب فتح عطا کریں گے۔ اچھا، یہ جو درخت تھا نا، جس درخت کا آیا ہے الشجرہ، شجر درخت کو کہتے ہیں، تو یہ ایک ببول کا درخت تھا۔ یہ درخت آج بھی ہم نے دیکھیں، جو ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں اردو میں سے ببول کا درخت کہتے ہیں۔ اور جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہاں پر کچھ لوگ وفات کے بعد جو ہے وہاں پر جاتے، اور اس مقام پر جو حدیبیہ کا مقام تھا اس مقام پر جاتے اور درخت کے نیچے جا کر کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس درخت کے نیچے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو انہوں نے اس درخت کو جو ہے کیا کر دیا، کٹوا دیا۔ کیوں کٹوا دیا؟ کہ یہ تو صحابہ ہیں جو آگے جا کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کے بھی درجات ہیں نا، دیکھیں ایک ابو بکر صدیق جیسے صحابی تھے، تو ظاہر ہے ان کا مقام تو بہت اونچا تھا۔ ایک ایسے صحابہ تھے جو نئے نئے صحابی بنے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت اس لیے کٹوا دیا کہ کہیں آگے چل کر جو کم علم لوگ اس درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں، پوجا نہ شروع کر دیں، کیونکہ پچھلی امتوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بھی کچھ تفصیلات آتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے آگے جو فرمایا فتحً قریبا، کون سی فتح تھی اسے؟ تو اس سے فتح خیبر مراد تھی، کہ ابھی آپ جائیے، اس کے بعد آپ خیبر کو فتح کریں گے۔ خیبر ایک صوبے کا نام ہے، ٹھیک ہے، صوبے کا نام ہے، اور اس میں بہت سی بستیاں تھیں، قلعے تھے اور باغات تھے، یہ بہت سرسبز علاقہ تھا۔ آج کے خیبر کا تو معلوم نہیں کہ کیسا ہے، لیکن اس وقت نا یہ بہت اچھا سرسبز علاقہ تھا، اور پورا ایک صوبہ تھا جیسے ہمارے صوبے ہیں، ملک۔ اس خیبر کے اندر جو ہے نا یہودیوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور یہ گڑھ تھا یہودیوں کا، تو اس کو اللہ نے جو ہے فتح کروایا، اور اسی سے یہودیوں کی کیا ہوئی، کمر ٹوٹ گئی، اور ان کا زور جو ہے وہ کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور مال غنیمتیں کثیرہ، بہت سی، یَأْخُذُونَهَا، وہ لیں گے جن کو،
مطلب ہے کہ مسلمانوں کو آئندہ بہت سی مال غنیمت ملے گی اور ان کو وہ حاصل بھی کریں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، حکمت والے، یعنی کہ پہلے جو ہے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر اللہ نے جو ہے وہ حکمت اللہ کی اسی میں تھی کہ ابھی جنگ نہ ہو، تو پھر اللہ کی حکمتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن صحابہ کا ایمان اتنا تھا کہ انہوں نے ہر موقع پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرًا، وعدہ کیا ہے تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا، تَأْخُذُونَهَا، تم لوگے ان کو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سی غنیمتیں، ان سے کون سی غنیمتیں مراد ہیں؟ اس وقت سے لے کر قیامت تک حاصل ہونے والی تمام فتوحات اور ان سے ملنے والا مال غنیمت یہاں پر مراد ہے، کیونکہ خیبر کا ہی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد بہت ساری جنگیں صحابہ کرام نے لڑی، اور صحابہ کرام کے دور کے بعد اسلامی دنیا کے اندر جو ہے بہت سی فتوحات ہوئی، صحابہ کے زمانے میں بھی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد بہت زمانے تک دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی رہی۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس دور سے لے کر قیامت تک جو ہے مسلمانوں کو کیا کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت مال غنیمت عطا کرتے رہیں گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ، پس جلدی پہنچا دی تم کو، حاضی یہ غنیمت کہ خیبر کی فتح جلدی ہوگی اور مال غنیمت جلدی مل جائے گا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا، کفا روک دیا، ایدی ہاتھ، الناس لوگ، عنکم تم سے، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ کیا مطلب ہے لوگوں کے ہاتھوں کو؟ کہ اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کا رعب جو ہے ان کفار کے دلوں میں اتنا ڈال دیا تھا، اتنا وہ ڈر گئے تھے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور خیبر کا واقعہ پیش آیا تو خیبر کے یہودی جو ہے صحابہ کرام سے زیادہ لڑ نہیں سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے نا تو وہ بہادری سے لڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر لڑائی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکے، میں نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور ہاتھوں کو روکنے کی شکل یہ تھی کہ تمہارا رعب اور خوف ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اور آگے فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ نمونہ ہو، اور تاکہ ہو جائے، وَلِتَكُونَ، اور تاکہ ہو جائے، آیتن ایک نمونہ، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اب اس سے بھی صحابہ کرام ہی مراد ہیں اور بعد کے ایمان والے بھی مراد ہو سکتے ہیں اس سے، کہ جب جب خیبر کی فتح ہوگی اور اس سے مال غنیمت ملے گا تو آپ کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی کہ اللہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، اگر اللہ نے آپ سے فتح کا وعدہ کیا ہے تو فتح ہوگی، اگر اللہ نے آپ سے مال غنیمت کا وعدہ کیا ہے تو یہ مال غنیمت ہوگی۔ تو جب خیبر فتح ہوگا اور خیبر سے مال غنیمت ملے گی تو یہ ایک نشانی ہوگی ایمان والوں کے لیے کہ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اس وعدے کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں ہمیشہ۔ اور آگے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ، اور چلائے تم کو، صراطا مستقیمہ، سیدھی راہ پر۔ اب دیکھیے صحابہ کرام تو پہلے ہی ہدایت کے اوپر تھے، وَيَهْدِيَكُمْ ہدایت کا معنی بھی ہے اور سیدھے راستے کے، تو صحابہ کرام تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہی سیدھے راستے پر تھے، وہ تھے ہی صراط مستقیم پر، جبھی تو صحابہ بنے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہدایت کے نا بے شمار درجات ہوتے ہیں، ہدایت کے بے شمار درجات ہوتے ہیں، جس طرح نعمتیں ہوتی ہیں نا الگ الگ طرح کی نعمتوں کے درجات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہدایتوں کے بھی ہدایت کے درجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں وہ درجہ مراد ہے جو پہلے حاصل نہیں تھا صحابہ کو، اللہ نے اس اطاعت کی وجہ سے ہدایت کا اس سے بھی اونچا مقام عطا کر دیا، اور وہ اونچا مقام کیا تھا؟ ایمان کی قوت،
پہلے جتنی ایمان کے اندر قوت تھی اللہ نے اس سے زیادہ ان کی ایمان کو طاقت عطا فرما دی. اور آگے فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، یہ پیچھے والا تھا، اب ایک اور نئی آیت ہے، اور وَأُخْرَى اور دوسری فتح، وَأُخْرَى اور دوسری فتح لَمْ تَقْدِرُوا نہیں ہو تم قادر علیہا اس کے اوپر، قد احاط اللہ بہا تحقیق، قد تحقیق احاطہ کر لیا ہے اللہ نے اس کا، وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر قادر. اللہ نے احاطہ کر رکھا. احاطہ گھیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قابو کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتی ہیں. تو مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ نے اخرى دوسری فتوحات کا بھی کیا کر رکھا ہے، تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہی نہیں کہ صرف تمہیں خیبر کی فتح ہوگی، نہیں، اس کے بعد بھی اللہ پاک ایمان والوں کو بے شمار فتوحات عطا کریں گے، لیکن لم تقدروا علیہا تم اس کے اوپر ابھی قادر نہیں ہو. مطلب یہ کہ وہ فتح حاصل کرنے پر تم ابھی قادر نہیں ہو، تمہارے پاس اتنی قوت نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم اس اتنی بڑی بڑی فتوحات کرنے پر کیا ہو جاؤ گے، قادر ہو جاؤ گے. اور جیسے کہ مکہ فتح ہوا کہ ابھی اگر صحابہ کرام مکے کے اوپر حملہ کر دیتے تو اس پوزیشن میں نہیں تھے انسانی اعتبار سے یا ہتھیاروں کے اعتبار سے کہ مکہ کو فتح کر لیتے، جنگ ہوتی، خون ریزی ہوتی، لیکن بعد میں اللہ نے بغیر جنگ کے مکہ کو کیا کر دیا، فتح کر دیا. اس سے آگے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو روم اور فارس جیسی سلطنتیں جو اس وقت کی کیا تھیں، سپر پاورز تھیں، ان کو بھی اللہ نے کیا کر دیا، مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈال دیا. اس سے وہ دوسری فتوحات مراد ہے. اب آگے دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمْ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ اور اگر وَلَوْ اور اگر قَاتَلَكُمْ تم قتال کرتے یا لڑتے الَّذِينَ ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، اور اگر تم لڑتے ان لوگوں سے جو کافر ہیں تو پھر جاتے لَوَلَّوْا تم پھر جاتے الادبار تم پھیر لیتے پیٹھ تم پھیر لیتے. اسی سے تولیتم ہے جو ہم نے بار بار پڑھا ہے نا، جو تولیتم کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے، اور تم پھیر لیتے الادبار پیٹھ کو، ثم لا یجدون پھر لا یجدون نہیں پاتے ولیہ کوئی مددگار، ولیہ کوئی حمایتی، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ عادت ہے اللہ کی، سنت عادت کے معنی میں بتا رہی ہوں، رسم کا معنی بھی آتا ہے یہاں پر، رسم ہے اللہ کی، دستور ہے اللہ کا، عادت ہے اللہ کی، سارے الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے. دستور ہے اللہ کا التی جو قد خلت چلی آ رہی ہے من قبل پہلے سے، ولن تجیدہ اور ہرگز نہیں تو پائے گا، تجیدہ پانا، لسنت اللہ اللہ کی عادت کو یا اللہ کے دستور کو تبدیلا بدلتے ہوئے، اور ہرگز نہیں پائے گا تو اللہ کے دستور کو بدلتے ہوئے. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے کفا ایدیہم عنکم اور وہی ہے جس نے روک رکھا ہے ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو عنہم ان سے، بِبَطْنِ مکہ مکہ شہر کے بیچ، من بعد اس کے بعد ان اظفرکم علیہم اس کے بعد تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، وکان اللہ اور ہے اللہ بما تعملون بصیرا جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا. ترجمہ سمجھے اور تشریح سمجھے اس سے بالکل ترجمہ آسان لگے گا آپ کو.
پوری اس میں صلح حدیبیہ والا ہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم کافروں سے لڑتے اور کافر کیا کرتے تم سے لڑتے، اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب درخت کے نیچے بیعت کر لی تھی تو پھر جو ہے اس کے بعد کیا ہو گئی، صلح ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا، صلح ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے صلح نامہ جو ہے وہ کیا کر لیا تھا، لکھا تھا، لکھوایا تھا، اور اس صلح نامہ کے اندر یہی لکھا تھا کہ ہم اس سال واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال جو ہے وہ کیا کریں گے، آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے یہ صلح نہ کرتے، یعنی ایمان والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس صلح کی حکمت کیا تھی، کیونکہ صحابہ کرام کچھ جوش میں بھی تھے کہ ہم لڑیں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی کے آگے سب نے کیا کر لیا، اپنی خواہش کو ختم کر دیا۔ اب اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم صلح نہ کرتے جی، اگر تم صلح نہ کرتے تو تم کافروں سے لڑتے، اور کافر جو ہے وہ کیا کرتے، تم سے لڑتے، اور تم جو ہے وہ کافروں سے لڑتے، اور یہ ضرور تھا جب تم کافروں سے لڑتے تو یہ کافر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے تو ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا یہی طریقہ ہے، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ عادت ہے کہ اگر جو حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا کرتے ہیں، کامیاب کرتے ہیں، اور جو باطل ہوتا ہے اللہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ دنیا میں جو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے تو ان کے اندر جو لوگ اہل حق تھے وہ اہل باطل کے اوپر، یعنی حق لوگ باطل کے اوپر کیا آ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، اور باطل جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے حق بھی کیا ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسلمان بھی کبھی عارضی طور پر کیا ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور صحابہ کے واقعات میں ایسا ہوا کہ بعض جگہوں کے اندر صحابہ پیچھے ہو گئے، لیکن وہ کبھی کبھار ایسا ہوا، لیکن بالآخر جیت جو تھی وہ مسلمانوں کی ہی ہوتی۔ تو اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دستور تو یہی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے اس دستور کو اور اللہ کی اس عادت کو کبھی کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کسی کام کو کرنا چاہیں تو کوئی شخص بھی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کوئی کام نہ کرنا چاہے تو سارے لوگ مل کر بھی اس کو کر نہیں سکتے۔ یہاں پر گویا کہ صحابہ کرام کی یہ تربیت کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، وَلَوْ قَاتَلَكُمْ، اور اگر تم لڑتے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یعنی کہ مشرکین مکہ جو مکے میں تھے، تو وہ کیا کر جاتے، لَوَلَّوْا، کہ وہ پیٹ پھیر جاتے، کہ وہ بھاگ جاتے تمہاری وجہ سے، اور جب وہ بھاگ جاتے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر وہ نہیں پاتے کوئی حمایتی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا، ولا نصیرہ، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا، سنت اللہ، یہ دستور ہے اللہ کا، التی قد خلت، جو پہلے سے ہے، پہلے سے یعنی کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے اندر بھی اللہ کا دستور رہا ہے کہ باطل جیت جاتا ہے، باطل ہار جاتا ہے اور حق جیت جاتا ہے۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، اور تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کے دستور کو تبدیل ہوتا ہوا، کہ اللہ جو کام کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، یہ بھی اللہ کی عادت ہے، اور جو نہ کرنا چاہے اس کو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ یہی چاہتے تھے تم سے کہ تم جنگ نہ کرو، اس لیے اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا کر لی تھی، صلح کر لی تھی۔ آگے کیا فرمایا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّى۔ اچھا، اب اس آیت کا مطلب کیا ہے، یہاں پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اب دوسری اللہ جو ہے وہ حکمت بتا رہے ہیں، حکمت بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان والوں کی
اور مشرکین مکہ کی اس موقع پر اگر جنگ ہو جاتی تو فتح مسلمانوں کی ہو جاتی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا، یہ ہوتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ کیا ہو جاتے، بہت سے بے گناہ بھی مارے جا سکتے تھے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کس طریقے سے، یہ بھی آگے آئے گا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ جس نے کفا روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو تم سے، کہ وہ بھی مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ اور کیسے روکا اللہ نے؟ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف پیدا کر دیا، یعنی ان صحابہ کرام کا خوف پیدا کر دیا تھا کہ وہ جو ہے لڑنے سے باز آ گئے۔ اگر آپ کا خوف نہ ہوتا تو وہ آپ پر حملہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے جنگ کرنے سے روک دیا۔ اور کہاں روکا؟ بی بطنی مکہ، مکہ شہر کے بیچ۔ حالانکہ یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی یہ تو حدیبیہ کے اندر ہوئی تھی، اللہ نے یہاں مکہ شہر کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھیے کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے نا وہ مکہ مکرمہ سے بہت قریب ہے، اس وجہ سے اللہ نے حدیبیہ کو گویا مکہ مکرمہ کہہ کر حدیبیہ ہی مراد ہے، لیکن قریب ہونے کی وجہ سے حدیبیہ کو یہاں پر مکہ کہا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، مطلب یہ کہ ابھی تو یہ تم چلے جاؤ مدینہ، لیکن بعد میں یہ مکہ تم فتح کر لو گے تو یہ سب لوگ تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، یعنی مکہ شہر بھی آ جائے گا، بیت اللہ بھی آ جائے گا، حرم بھی آ جائے گا، اور یہ مشرکین مکہ بھی تمہارے سامنے مجرم بن کے کیا ہوں گے؟ پیش ہوں گے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا تو صرف چند لوگ مارے گئے، باقی سارے لوگوں نے پناہ حاصل کر لی، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور بیت اللہ کی چابیاں اللہ کے نبی کے ہاتھ میں آ گئیں۔ یہاں اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ جس نے کفا روک دیا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو تم سے، کہ انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ ڈر گئے، اور وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، انہوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، بِبَطْنِ مکہ، مکہ شہر کے بیچ، من بعد، اس کے بعد، ان اظفرکم، تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، کہ اب تم نے مکہ فتح کر کے ان کو قابو کر لیا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مطلب کیا ہے جو کچھ تم کرتے ہو؟ کہ اللہ تمہاری اس جنگ کے نتیجے سے واقف تھا، کہ اگر جنگ ہوئی تو مسلمانوں کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے گا، اس لیے اللہ نے اس وقت جنگ نہیں ہونے دی۔ اور آگے فرمایا ہم الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جو، ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں جو کفروا، کافر ہوئے، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روکا انہوں نے تم کو، وصدو، انہوں نے روکا، کم، تم کو، اور انہوں نے روکا تم کو مسجد حرام سے، والہدیہ، اور ہدی سے، ہدی یعنی کہ قربانی سے، معکوفاً، اور وہ رک گئی، اور وہ رک گئی یا بند پڑی ہے، اس کا یہ ترجمہ بھی آتا ہے بند پڑی ہے، ان یبلغا، کہ وہ پہنچ جائے، محلہ، اپنے مقام پر یا اپنی جگہ پر۔ اچھا چلے اتنا سمجھا دیتی ہوں کیونکہ یہ مدنی آیت ہے تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی کہ نئے نئے لفظ ہی آتے ہیں اکثر اس میں، مکی آیتوں کا ترجمہ تھوڑا سا آسان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اللہ پاک، کہ یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے تم کو روک دیا تھا مسجد حرام جانے سے، کیونکہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا تھا، تو مسجد حرام سے مراد مسجد حرام ہی ہے، جو مسجد حرام وہی ہے جس میں کیا ہے بیت اللہ واقع ہے، اور صفا اور مروہ کا علاقہ وہ بھی اسی کے اندر کیا ہے شامل ہے۔
अच्छा, तो इन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था और कुर्बानी के जानवर को भी। कुर्बानी के जानवर को, अब देखिए कुर्बानी तो जो है ना हज के मौके पर होती है, उम्रे में तो कुर्बानी नहीं होती। ऐसे ही है ना, हज में कुर्बानी होती है, उम्रे में नहीं होती। यहाँ पर सहाबा किराम जो है अपने साथ वो कुर्बानी का जानवर लेकर जा रहे थे। क्या मतलब था कि देखिए, असल मसला ये है कि ज़ीक़ात के महीने में सहाबा किराम गए थे। तो ज़ीक़ात के महीने के अंदर सहाबा किराम गए थे, जब वो उम्रा करते तो ये 2 महीने शव्वाल और ज़ीक़ात जो है ये अशहुरे हज कहलाते हैं। अच्छा, जो बात मैंने की वो आपकी समझ में आई कि सहाबा कराम उम्रा करने जा रहे थे, तो उम्रे में तो जानवर की ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ समझ आया? ये असल में एक मसला है। तो सिर्फ मैं इतना सा बता देती हूँ कि जब जो लोग हज से पहले महीने के अंदर अगर उम्रा करने जाते हैं और वो उन अय्याम में वहाँ रुकते हैं और हुकूमत वक्त की इजाज़त भी हो, तो उनके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है। ठीक है, ये मसला वैसे एक डिटेल का है कि आज के दौर के लिए क्या हुक्म है, तो वो मैं इतना तफसील से नहीं बता रही आपको। सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि जब सहाबा कराम अल्लाह के नबी जा रहे थे, तो वहाँ चूँकि ज़ीक़ात के महीने में जा रहे थे, तो जब वहाँ जाते, सफ़र करते, रुकते, उम्रा करते, तो उनके ऊपर हज भी फ़र्ज़ हो जाता। तो वो ये हदी जो होती है ना, हदी, ये उस जानवर का नाम है जिसको अपने घर से लेकर चला जाता है। और जब हाजी हज करता है तो अपनी हज की कुर्बानी उसके लिए जो उस जानवर को ज़िबह कर देता है, तो ख़ास तौर पर उस जानवर का नाम हदी है। आजकल तो जब हज करने के लिए जाते हैं, तो देखिए जानवर को जो है वहीं से लेते हैं, ये पैसे जमा करा देते हैं, बस वो कुर्बानी हो जाती है। लेकिन पहले ये नहीं था, जानवरों को अपने साथ लेकर जाया करते थे। तो जो हज के जानवर थे उनको बाकायदा जो है उनके गलों के अंदर पट्टे डाले जाते थे, कोई निशानियां डाली जाती थी, ताकि लोग इन जानवरों को नुकसान ना पहुंचाएं, कोई तकलीफ ना पहुंचाएं। और उस वक्त जब काफिले के अंदर हदी यानी कि हज के जानवर मौजूद हुआ करते थे, तो सब लोग उन जानवरों को क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। तो उस वक्त ये जो हदी का लफ्ज़ आ रहा है ना, ये उसी जानवर के लिए आ रहा है कि जब अल्लाह के नबी और सहाबा कराम जा रहे थे, तो उनके पास क्या थी, हदी भी थी, यानी कि कुर्बानी का जानवर भी था। तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह के नबी को मस्जिद हराम से रोका और हदी को भी क्या कर दिया, रोक दिया कि उसकी जगह में पहुंचाया जाए। अब देखिए, जब हाजी हज करने के लिए जाता है, तो वो जो है अ, कुर्बानी कहाँ करता है, बताएगा कोई? कुर्बानी कहाँ की जाती है हज की? नहीं, मीना के अंदर की जाती है कुर्बानी। जी, मीना में की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ बताने का मतलब यही है कि उन्होंने हदी को बंद कर दिया कि वो पहुंचे उसकी जगह पर। मतलब क्या है कि ये हदी जो है मदीना से चली थी, तो ये मक्का जाती, और जब सहाबा कराम हज करते, हज के दिनों में इसको मिना में ले जाकर क्या करना था, कुर्बान करना था। लेकिन इन्होंने इस हदी को भी उसकी जगह यानी कि मिना के मकाम पर पहुंचने से क्या कर दिया, रोक दिया। अब समझ में आ गया शायद क्या मतलब। वल हदिया और कुर्बानी, मुशरिकीन मक्का ने रोका इस तरीके से ना कि उम्रा करने आने ही नहीं दिया। तो जब सहाबा कराम गए नहीं मक्का, तो वो जो हदीद जो थी, वो जानवर जो था, तो वो भी ना मक्का गया जानवर और ना ही मक्का से मिना पहुंच सका। आ गई समझ में? जी जी, सुलह हुदैबिया की ही सारी ये किस्सा चल रहा है ना। जी जी, सुलह हुदैबिया उसके बाद हुई फिर।
تو اس وقت جب اللہ کے نبی جب چلے تھے نا مدینہ سے تو یہ جانور ان کے ساتھ تھے. تو دیکھ لیجئے والہدیہ اور قربانی کا جانور یا نیاز کی قربانی بھی آتا ہے اس کا ترجمہ، یعنی چڑھاوے کی قربانی مراد ہے. اللہ کے لیے یہ چڑھاوا تھی کیونکہ قربانی ہم اللہ کے نام پر کرتے ہیں نا، تو جو ہے یہ قربانی اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی یعنی قربان کی جاتی. معکوفاً بند پڑی تھی یعنی کہ وہ جانور وہیں رکے ہوئے تھے. اور کس سے این یبلغ محلہ کہ وہ پہنچ جاتی اس کی جگہ. محل جگہ کو کہتے ہیں اور جگہ سے مینا مراد ہے یہاں پر. آیت سمجھ میں آ گئی پوری؟ ٹھیک ہے. وہ دیکھیے ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے، ولولا اور اگر نہ ہوتے، رجال مؤمنون ایمان والے مرد، ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں، نساء عورتیں اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم جو تم کو معلوم نہیں، ان تطؤہم کہ تم ان کو پیس ڈالتے، فتصیبکم پھر تم کو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ اسی لیے میں کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا ذہن نشین رہے، کہ تم ان کو پیس ڈالتے، فتصیبکم منہم پھر پہنچتی تم کو، منہم ان کی وجہ سے، معرہ خرابی، بغیر علم بغیر علم کے. پھر دیکھ لیجئے ترجمہ ولولا رجال مؤمنون اور اگر نہیں ہوتے ایمان والے مرد، ونساء مؤمنات اور ایمان والی عورتیں، لم تعلموہم جو نہیں معلوم تھا تم کو، اور کیا کہ تم ان کو، ان تطؤہم کہ تم ان کو پیس ڈالتے، فتصیبکم منہم پھر پہنچتی تم کو، منہم ان کی وجہ سے، معرۃ خرابی، بغیر علم بغیر علم کے. یہاں اس کا اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے جو صلح کی تھی اس کی ایک بہت بڑی حکمت تھی. اور وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اگر تم مشرکین مکہ پر حملہ کر دیتے اور وہ تم سے لڑتے، تم ان سے لڑتے، تو دیکھو مکہ کے اندر بہت سے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کیا تھیں؟ موجود تھیں. بہت سے مسلمان لوگ موجود تھے مکہ کے اندر جو کہ ہجرت مدینہ نہیں کر سکے تھے. تو وہ سارے کے سارے جو مسلمان مرد اور عورتیں تھیں مکہ میں، وہ کفار کے ہاتھوں میں قید تھے ایک طرح سے، اور وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مظلوم تھے. کفار ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے. اگر جنگ چھڑ جاتی تو ان مسلمانوں کو بھی نہ چاہتے ہوئے نقصان پہنچ جاتا. کس طریقے سے؟ جب جنگ ہوتی ہے تو وہ جو مسلمان مرد اور عورتیں تھے وہ کفار کے اندر ملے جلے رہتے تھے. کیسے؟ کہ بھئی ایک طرف کسی ایمان والے مسلمان کا گھر ہے تو اس کے ساتھ ہی 2-4 گھر کافروں کے ہیں. اگر ایک گھر میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا تو باقی لوگ کیا ہیں؟ سارے کافر ہیں. تو اس طریقے سے کیا تھے؟ وہ ملے جلے تھے. جب حملہ ہوتا اور جنگ ہوتی تو پھر جو ہے ان مسلمانوں کو 2 طریقوں سے نقصان پہنچ سکتا تھا. کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اپنے اور پرائی کی پہچان کم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مسلمان مارے جاتے، کہ وہ حملہ تو کفار کے اوپر کرتے لیکن زد میں جو ہے وہ ایمان والے بھی آ جاتے. اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. اور دوسرے نمبر پر اس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا ان کو نقصان کہ کفار جو ہے تم سے جنگ کا بدلہ ان جو ہے مظلوم مسلمانوں سے لیتے. جنگ تو تم جیت جاتے، ایمان والے مسلمان جیت جاتے، لیکن پھر اپنا وہ جو بدلہ ہوتا وہ ان جو ہے کمزور مسلمانوں سے لیتے. اور تم کو اس کی خبر نہیں تھی. کس کی خبر نہیں تھی؟ کہ مکہ کے اندر کہاں کہاں مسلمان ہیں اور
کتنے گھروں کے اندر یعنی کس کس مقام پر مسلمان ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ چھپ کر بھی مسلمان ہو جاتے تھے، چھپ کر مسلمان ہو جاتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو ان کی خبر نہیں تھی، اور اگر خبر نہیں تھی تو بے خبری کے اندر اگر ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے ہی مارے جاتے، کہ انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا ہو اور تمہیں نہیں معلوم ہو کہ یہ ایمان والا ہے، تم اسے کافر سمجھ کر قتل کر دیتے بے خبری کے اندر. تو پھر تم ساری زندگی کیا کرتے، تمہیں اس کا رنج ہوتا اور تمہیں اس کی کیا ہوتی، اس کا افسوس ہوتا اس نقصان کا کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، ایمان والے جو ہے لوگوں کا کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ کیا ہو گئے، ہماری تلوار سے مارے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کفار مکہ تھے یہ بھی جو ہے تانے دیتے کہ یہ مسلمان تو ایسے ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی کیا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی حکمت اور مصلحت سے اس جنگ کو ٹال دیا اور اپنے نبی کو کے لیے صلح کا حکم دے دیا کہ انہوں نے کیا کر لی، صلح کر لی. اور جنگ اس لیے نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے. اب کیا مطلب ہے یہاں رحمت میں داخل کرنے کا، آگے اسی آیت کا میں بتا رہی ہوں، پھر ترجمہ کرواتی ہوں. اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے مطلب یہ ہے کہ جنگ نہ ہونے سے مسلمانوں کی بھی جان بچ گئی، ان کے قتل کا گناہ جو آتا اس سے بھی بچ گئے، اور پھر اگر قتل کر دیتے ان کو تو افسوس کرتے، اس سے بھی بچ گئے. اور اللہ نے ان میں سے بہت سے مشرکین مکہ کو ایمان کی نعمت سے نواز دیا تھا. تو اس طریقے سے وہ مشرکین مکہ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے، حتیٰ کہ جیسے ابو سفیان کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے موقع پر ایمان لائی، حضرت ہندہ ایسے موقع پر ایمان لائی. تو ان سب کو اللہ نے اپنی رحمت میں لینا تھا، اور سب کو جو ہے جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی سب نے ایمان قبول کر لیا. تو اس طریقے سے یہ صلح جب ہوئی تو ایمان والے بھی اللہ کی رحمت کے اندر آ گئے، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اللہ کی رحمت کے اندر آ گئے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اسی آیت کے آخر میں کہ اگر یہ ایمان والے جو ہے وہ کیا ہوتے، مکہ کے اندر قید نہ ہوتے، بلکہ ان مشرکین مکہ سے یہ الگ ہوتے، کہیں پر ان کے گھر الگ ہوتے، یا ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بستی بالکل الگ ہوتی، اور تم ان کو پہچانتے ہوتے کہ یہ سارے مسلمان ہیں، یہاں حملہ نہیں کرنا ہم نے، اور جو ہے ان کو پہچان کر ان کو تکلیف سے بچا لیتے. تو اس وقت کفار مکہ کی سرکشی کا جو ہے وہ تقاضا تو یہی تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ان کو مارا جائے، ان کو سزا دلوائی جائے. لیکن اللہ نے ان مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے نبی کے ہاتھوں پر کیا کروا دی، صلح کروا دی، اور جنگ کو کیا کر دیا، موقوف کر دیا. اب دیکھیے اس آیت کو، وَلَوْلَا رِجَالٌ، اور اگر نہ ہوتے ایمان والے مرد اور نہ ایمان والی عورتیں، یعنی مکہ میں، لم تعلموہم، جو تم کو نہیں معلوم کہ کہاں کہاں مکہ کے اندر مسلمان ہیں اور کہاں کہاں کافر ہیں، تم کو نہیں معلوم تھا یہ. تو کیا تھا، تم ان کو پیس ڈالتے یعنی کہ کفار کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ کیا کر دیتے، مار دیتے. اور اگر ایسا ہوتا تو فَتُصِيبَكُمْ، پھر تم پر پڑ جاتی ان کی وجہ سے خرابی، کہ تمہیں یہ افسوس ہوتا، ساری زندگی رنج ہوتا، اور مشرکین مکہ تمہیں تانے دیتے. اور ایسا ہوتا کیوں، جان بوجھ کر نہیں کرتے تم، بغیر علم، بغیر علم کے، بے خبری کی وجہ سے ایسا ہوتا، کیونکہ تمہارے پاس معلومات نہیں تھی پوری. آگے اللہ نے فرمایا لِيُدْخِلَ اللَّهُ، تاکہ داخل کر دے اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جس کو چاہے. تو اللہ نے کیا کر دیا یہاں پر، ان کو بھی جو ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یعنی کہ تمہیں بھی اپنی رحمت میں داخل کیا کہ تم ان کے قتل کے گناہ سے بچ گئے، ایمان والوں کے، اور مشرکین مکہ کو اپنی رحمت میں اس طریقے سے داخل کیا کہ ان میں سے اکثر نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. اور آگے اللہ نے فرمایا لو تزیلوا، اور اگر وہ ایک طرف ہو جاتے، مراد یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان الگ ہوتے، تم ان کو پہچانتے، ان کا علاقہ الگ ہوتا، یا کسی بھی طریقے سے تم ان کو بچا لیتے جنگ میں، تو پھر اللہ فرما رہے لعذبنا، تو ہم عذاب دیتے الذین کفروا،
ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاباً علیما دردناک عذاب. یہ وہی ہے جو میں ابھی بتا چکی ہوں کہ اگر مسلمان الگ ہوتے تو یہ کفار اس لائق ہی تھے کہ ان کو دردناک عذاب دیے جاتے ہیں. یہاں دردناک عذاب کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری تلواروں سے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ موقوف کر دیا. اور آگے فرمایا، جی چلاؤں آگے یا یہیں تک رکھوں؟ کل انشاءاللہ یہ صورت پوری ہو جائے گی، یا تو پھر اس آیت کو چھوڑ دیتی ہوں، اس آیت کی تشریح تھوڑی سی. جی جی بس اتنا ہی رکھتی ہوں، کیونکہ آگے والی آیت میں تھوڑا سا ایک واقعہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس آیت سے اگلی آخر آیت تک کل انشاءاللہ ہم سبق پورا کر لیں گے. نہیں آج کے دور میں اس میں تبدیلی ہے. جی آج کے دور میں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن جو عام لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش نہیں آتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جب وہ رمضان اور عید کے بعد جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں، عمرے کھلے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم. جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.